معزز دوستو، بعض اوقات انتہائی معمولی نوعیت کے فیصلے بھی تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں اور ایسے حیرت انگیز نتائج پیدا کر سکتے ہیں جو کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک انتہائی معمولی سے آدمی کو ریپلیس کرنا ٹائٹینک کی تباہی کا باعث بنا، کیسے کاغذات کے چند معمولی ٹکڑے تھیوڈور روزویلٹ جیسے عظیم رہنما کو قاتلانہ حملے سے بچا گئے، اور کیسے ایک عام سے ملازم کی عقل مندی نے روس اور امریکہ کو ایٹمی جنگ سے محفوظ رکھا، اور مارٹن لوتھر کنگ کا ایک معمولی سا جملہ کس طرح امریکن سول رائٹس موومنٹ میں نئی جان پیدا کر گیا۔ 10 اپریل 1912 کو جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے لگا تو جہاز کے کپتان نے ایک معمولی سا رد و بدل کرتے ہوئے عین آخری لمحے شپ آفیسر ڈیوڈ بلیئر کو چارلس لائٹ رولر نامی آفیسر سے ریپلیس کر دیا۔ یوں تو یہ ایک معمولی نوعیت کا فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ ٹائٹینک اور اس میں سوار سینکڑوں لوگوں کی زندگی کا فیصلہ ثابت ہوا۔ جہاز کے ٹاور پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جس پر بیٹھ کر جہاز کا واچ مین دوربین سے دور سے آنے والی رکاوٹوں پر نظر رکھتا تھا کہ جہاز کسی اندیکھی چٹان یا آئس برگ سے نہ ٹکرا جائے۔ جب واچ مین ٹاور پر سوار ہوا اور اس نے لاکر کو کھول کر دوربین نکالنی چاہی تو اسے معلوم پڑا کہ لاکر کی چابیاں تو ریپلیس ہونے والے آفیسر کی جیب میں تھیں، جو کہ جلدی میں عملہ کے حوالے کرنا بھول گیا تھا، اور اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے سینکڑوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح اپریل 1961 میں امریکہ نے کیوبا کے مفرور شہریوں کو ٹریننگ دینا شروع کی اور ان کو جدید اسلحے سے لیس کر دیا۔ پھر امریکی CIA نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ ان تربیت یافتہ مفروروں کے ساتھ کیوبا کی بندرگاہ پر حملہ آور ہوا جائے، جس کا نام بے آف پگز تھا، اور اس طرح فیڈل کاسترو کو کمزور کر کے کیوبا سے باہر پھینکنے میں مدد ملے گی، اور ان مفروروں کو بے آف پگز میں ایک محفوظ ٹھکانہ بھی مل جائے گا جہاں سے وہ اپنی کاروائیاں آرام سے کر سکیں گے۔ اور ان مفروروں کو مدد دینے کی غرض سے صدر کینیڈی نے 6 ہوائی جہاز بھی روانہ کیے، لیکن ان سے بھی ایک معمولی سی غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ اپنی گھڑیاں کیوبن ٹائم زون کے مطابق سیٹ نہ کر سکے، کیونکہ امریکہ اور کیوبا کے ٹائم زون میں 1 گھنٹے کا فرق تھا، اور امریکی جہاز 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے تب تک سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا اور امریکی منصوبہ بھی آشکار ہو چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر امریکہ اور کیوبا کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے۔ عزیز دوستو، یہ اکتوبر 14 1912 کا دن تھا اور گلپیٹرک ہوٹل کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا تھا، اور صدر تھیوڈور روزویلٹ اس ہجوم سے خطاب کرنے والے تھے، اور اس ہجوم میں ایک شخص کولٹ 38 ریوالور لیے صدر کے سٹیج پر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ صدر کچھ تاخیر کا شکار تھے اور جلدی میں انہوں نے اپنی تقریر کے صفحات فولڈ کرنا شروع کر دیے۔ صدر نے تب آرمی کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے اندر کی جیب میں عین چھاتی کے اوپر اس نے وہ فولڈ کیے ہوئے کاغذات ڈال دیے۔ صدر نے سٹیج پر چڑھ کر عوام کو ہاتھ ہلانا شروع کر دیا، اور ہاتھ اوپر اٹھانے کی وجہ سے وہ فولڈ شدہ کاغذ تھوڑا اوپر چھاتی پر اٹھائے، اور جیسے ہی کولٹ 38 کی نلی سے گولی نکلی تو وہ جا کر سیدھا ان کاغذات کے پلندے میں پھنس گئی، اور صدر بچ نکلے اور اپنی تقریر مکمل کر کے ہی سٹیج سے نیچے اترے۔ عزیز دوستو، اب ذکر ہو جائے ڈی ڈے آپریشن کا، جسے ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا آپریشن مانا جاتا ہے، جس کو جرمن افواج ایک معمولی سے فیصلے کی وجہ سے الائیڈ فورسز سے ہار بیٹھی۔ یہ 6 جون 1944 کا دن تھا۔ جرمنی نومینڈی فرانس کے محاذ پر ایک بہت بڑے حملے کی افواہیں سن رہا تھا، لہٰذا ہٹلر نے اپنے سب سے قابل جرنیل اروین رومیل، جسے عرف عام میں سلور فاکس بھی کہا جاتا تھا، اس محاذ کی کمان سونپ دی۔ 6 جون سلور فاکس کی بیوی کا جنم دن بھی تھا، جسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی منانا چاہ رہا تھا۔ سلور فاکس سارا دن بے چینی کا شکار رہا اور آخرکار اس نے اپنی بیوی کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ ورلڈ وار 2 کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا، کیونکہ اگر سلور فاکس محاذ پر موجود رہتا تو شاید جرمنی نومینڈی کے ساحل کبھی نہ ہارتا۔ اور آخرکار جرنیل کے روانہ ہوتے ہی اتحادی افواج نے نومینڈی پر بھرپور حملہ کر دیا، اور اس حملے کو تاریخ کا سب سے بڑا حملہ مانا جاتا ہے، جس میں ایک محاذ پر 1,56,000 سپاہی، سینکڑوں ٹینک، ہوائی جہاز اور سمندری جہاز ایک دم نومینڈی کے ساحلوں پر حملہ آور ہو گئے۔ یوں تو حملہ کے جواب میں جرمن افواج بھی بہت جان توڑ کر لڑیں اور 4,000 سے زائد اتحادی فوجی بھی مار ڈالے، لیکن آخر میں ہمت ہار بیٹھے، اور ان ساحلوں کی فتح ہوتے ہی اتحادی افواج نے بہت بڑی تعداد میں فوج، اسلحہ، ٹینک، گولہ بارود اکٹھا کیا، اور جرمن افواج کو شکست پر شکست دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور معزز ناظرین، ویڈیو کو ختم کرنے سے بیشتر آپ کو ان 4 جادوئی الفاظ کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ مارٹن لوتھر کنگ کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گئے تھے، لیکن وہ امریکی سول رائٹس موومنٹ کی جان بن گئے۔ مارٹن لوتھر کنگ یوں تو ایک زبردست مقرر تھا اور اسے کبھی بھی تقریر کرنے سے پہلے نوٹس لینے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، لیکن یہ 28 اگست 1963 کا دن تھا، اور آج مارٹن لوتھر کنگ
को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीर करना थी, और वो रात भर जागता रहा और नोट्स लेता रहा। आखिर मार्टिन लूथर किंग ने अपनी तकरीर शुरू की। लोगों का जोश व खरोश अपने अरूज पर था और मार्टिन लूथर किंग भी जज्बात की राह में बहता चला जा रहा था। फिर अचानक वो एक लाइन पर अटक गया जो उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या लिखा है। हजूम पर सख्ता तारी था और मार्टिन लूथर किंग पर खामोशी तारी थी। ऐसे में पीछे से महेलिया जैक्सन नामी सिंगर चिल्लाई और बोली, टेल देम अबाउट द ड्रीम मार्टिन, टेल देम अबाउट द ड्रीम मार्टिन। फिर अचानक मार्टिन लूथर किंग ने सर उठाया और हजूम की आंखों में आंखें डाल कर बोला, I say to you today my friends, even though we face the difficulties of today and tomorrow, still I have a dream, still I have a dream, still I have a dream। मेरे ख्वाब जिंदा हैं। ऐसे 4 जादुई अल्फाज साबित हुए जो कि असूल हकूक की तहरीक की जान बन गए। मुझे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।